मानसेहरा में जिला भर के सादात बरादरी का पुरअमन एहतजाज। डीपीओ मानसेहरा से वफ्द की मुलाकात। गुज़िश्ता दिनों बालाकोट में एक शख्स की लाश दरियाए कुन्हार के किनारे से मिली, जिसे गैरत के नाम पर कत्ल का रंग देते हुए मोहम्मद शफी नामी एक शख्स ने नमाजी जुमा के बाद रैली निकाली और तकरीर के दौरान सादात कराम और इस्लाफ को गालम गलोच की, तासब और कौम परस्ती और इंतशार की फिजा पैदा कर दी, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस सादात के प्लेटफॉर्म से जिला भर के सादात के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब मानसेहरा के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज के बाद तौहीन नामूस सादात के एक वफ्द ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेहरा से मुलाकात की और शरअंगेजी फैलाने वाले सादात कराम की तौहीन, गालम गलोच और जिला की पुरफिजा माहौल को खराब करने पर मियां मोहम्मद शफी नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा के अंदराज का मुतालबा किया। डीपीओ मानसेहरा ने पुरअमन मुजाहिरीन के वफ्द को कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। बाद अज़ां सादात कराम के मुख्तलिफ इलाकों की तंजीमों के सरबराहान उमायदीन ने प्रेस क्लब के सामने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मानसेहरा एक पुरअमन शहर है, तमाम कौमें फूलों का गुलदस्ता हैं और मियां शफी ने सादात खानदान के लिए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और एक कत्ल को मंसूब करने की कोशिश की। जिस शख्स की लाश दरियाए कुन्हार के किनारे से मिली वो हादसा है या कत्ल, तहकीकात करना कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, लेकिन पूरी सादात कौम को बुरा भला कहना करीन इंसाफ नहीं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर मियां शफी के खिलाफ मुकदमा कायम ना हुआ तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा और मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस मौका पर अलामा पीर सैयद अजमत शाह, सैयद शब्बीर हुसैन शाह, वक़ार शाह, सैयद मेहताब शाह, सैयद गयासुद्दीन शाह और दीगर सादात रहनुमाओं ने खिताब किया, कौम को पुरअमन रहने की हिदायत की और कानूनी कार्रवाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात का आदा किया। के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ साहब से 6 नुमाइंदगान हमारे वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और उसमें बिलखुसूस जो अहबाब मैं गुजारिश करूँगा मैं साथ साथ के वो ख़ुद भी आकर सैयद शब्बीर शाह साहब हैं, मेहताब शाह साहब हैं और नवीद शाह साहब हैं, वक़ार शाह साहब हैं, जो अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ साहब से सैयद यूसुफ शाह साहब हैं और ये इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। तो बस मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा मीडिया के तवस्सुल से मैं तमाम अपने अहले सादात को, तमाम जो मेरे भाई हैं, दिल के टुकड़े हैं, दिल की कलियाँ हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से भी और मीडिया के तौर पर जो हमारे लोग इस वक्त जज्बाती हुए हैं, चाहे वो मानसेहरा सिटी में है, एबटाबाद में है, आरीपुर में और पूरे पाकिस्तान के पीके में है, हर जगह से फ़ोनें आ रही हैं, हर जगह से वो लोग अपने तासरात का इजहार कर रहे हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि पुरअमन रहें और इंशाअल्लाह ताला हमारे ये कानूनी अदारे जो हमारे पुलिस है, इंशाअल्लाह उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीनदहानी करवाई है डीपीओ साहब ने कि इंशाअल्लाह इस मसले को मैं सीरियस होकर इंशाअल्लाह पाए तकमील तक और शफी नामी उस बंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा। मैं गुजारिश करूँगा सैयद यूसुफ शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बिलखुसूस हमारे तहरीक इंकलाब के चेयरमैन जनाब सैयद मुसद्दिक शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और मैं यूसुफ शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ वो अपने ख्यालात का 2-3 मिनट में इज़हार फरमाएँ। हमारे बहुत प्यारे भाई सैयद अजमत शाह साहब ने लुबे लुबाब आपको बता दिया है, चूँकि अभी ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें करने का वक्त नहीं है। आज जिस इशू के लिए हम तमाम सादात जमा हुए हैं, जिसमें सादात फाउंडेशन की ये तहरीक है और इस पर सादात समाजी तहरीक, सफ़ीना तहरीक और इसी तरह मुत्तहिदा सादात और दीगर सादात की तंजीमों के अलावा जितने भी सादात गिरानों के अकाबिरीन हैं, सादात गिरानों के जो हमारे बुज़ुर्ग और मशाइख जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो जिस सिलसिले में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप हज़रात के सामने वो वाक़या यह है कि बालाकोट में एक वाक़या हुआ। इस बात को ज़रा मीडिया वाले हज़रात भी नोट फरमा लें, चूँकि मीडिया हमारी तर्जुमान है। तो बालाकोट के अंदर जो वाक़या हुआ, जिस आदमी का कत्ल हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में कहा है, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक आदमी को ज़िंदगी दी उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी दी और जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो बहरहाल जो कत्ल हुआ है उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज है, पुलिस तशफीश कर रही है
اس کا ہم قطعاً کوئی جو ہے نا اس کی طرفداری نہیں کر رہے۔ البتہ اس قتل کی آڑ میں جو جلوس نکلا، اور جلوس کے اندر ایک بڑی معزز قوم خاندان رسول اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی ہم تمام سادات پر زور مذمت کرتے ہیں۔ اور جس آدمی نے تمام سادات کرام کے خلاف زبان استعمال کی ہے، ہم نے آج ڈی پی او صاحب جو ہماری تمام تنظیمات کا متحدہ ایک وفد جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کے پاس گیا تھا، اور ڈی پی او صاحب نے چونکہ یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ من حیث القوم کسی کو ٹارگٹ کیا جائے اور کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ حالانکہ یہاں ضلع مانسہرہ میں مختلف اقوام آباد ہیں، یہاں سید برادری ہے، یہاں گجر برادری ہے، یہاں سواتی برادری ہے، یہاں قریشی برادری ہے، جتنی بھی برادریاں یہاں ضلع مانسہرہ میں ہیں وہ آپس میں بھائی چارے کی فضا کے طور پر رہتی ہیں۔ کبھی ہمارا قومیت کے طور پر کسی کے ساتھ نہ جھگڑا تھا نہ ہے، اب بھی ہمارا من حیث القوم کسی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ البتہ جو مجرم ہے اس کا تعلق جس قوم سے بھی ہو، ہم قانون سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور ضلع مانسہرہ کی پرامن فضا کو جو ہے وہ خراب ہونے سے، آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ ہماری ڈی پی او صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ڈی پی او صاحب ہمارے ماشاءاللہ ضلع کے بڑے زبردست ڈی پی او صاحب ہیں، امن کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے ان کی بہترین خدمات ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جن حضرات نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اور یہ ڈی پی او صاحب نے ہمیں یہ تسلی دی ہے، اور ہم ڈی پی او کی تسلی کے بعد ہمارے جتنے بھی بزرگ اور جو حضرات یہاں سے تشریف لائے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پرامن اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہاں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ڈی پی او صاحب کے ساتھ اس معاملے میں انشاءاللہ بدستور وہ رابطے میں رہے گی، اور کچھ ساتھی ابھی اس سلسلے میں ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی، اگر اس کے اوپر قانونی طور پر کوئی کمزوری نظر آئی تو انشاءاللہ آئندہ کا لاہ عمل سادات تحریکوں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھ کر اگلی لاہ عمل کے لیے مشاورت کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی دوست، اور اس واقعہ پر صرف ضلع مانسہرہ نہیں، میں میڈیا والے حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی تحریکات ہیں یا سادات فاؤنڈیشنیں ہیں، ہماری بٹگرام میں ہے، اسی طرح کوہستان میں ہے، مردان میں ہے، سوات میں ہے، اور مختلف جگہ سے اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ البتہ ہم نے تمام سادات کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں ضلع مانسہرہ کے سادات اپنی پوری جدوجہد کر کے اس فتنے کی سرکوبی کریں گے، اس کے انشاءاللہ ہم صدے باب کریں گے۔ اگر اس کا نہ ہوا تو انشاءاللہ آئندہ کا لاہ عمل مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا۔ بس میری یہی گزارش۔ جملہ تنظیمات کو جو ہماری کال پہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جملہ مشائخ اعظام، اس میں ہمارے ساتھ تحریک منہاج القرآن، انجمن مہریہ نصیریہ اور اسی طرح تحریک صوبہ ہزارہ کے اکابرین بھی یہاں پہ شریک ہوئے ہیں۔ ان تمام سادات سماجی تحریک والے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بات پہ یقین دلایا جاتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا آپ کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اس معاملے کو لے کر چند شرط پسند عناصر جو دو قوموں کا جھگڑا کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تمام قومیں قابل عزت ہیں اور ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اس وقت جتنا بھی ہے وہ سارا میاں شفیع کے ساتھ ہے جس نے سادات کی عزت و ناموس کو للکارا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جب تک اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک ہم اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری کال پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت سارے براد جتنے بھی موجود ہیں، میں سارے گزارش کرنا سب تو پہلے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا ایک کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھنے تو بعد اسی ایک مسلمان ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تمام اقوام نبی پاک ایک صرف پہچان واسطے، اور جڑا شخص بھی اگر آ کر کے مثال طور تک قوم تا گل کرتا ہے وہ انتہائی انتشاری ہے،
میں بحیثیت گجر قوم جتنے بھی تھا پرا موجود ہیں تو کی دل آزاری ہوئی ہے اور میں اتھا تو نال ہزار یکیت کی واسطے تھا میں کھڑو یا میں ایک شخص نہ مڑ نال بالاکوٹ تے پورے ضلع مانسہرہ دے جتنے بھی گجر برادری دے لوگ ہیں وہ بالکل تو دی اس گل ہوتا تو نال بالکل شامل ہیں. جس شخص سن بھی یہ حرکت کی ہے اس اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور شیطانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں تو نال چونکہ کل مرنے اللہ کو منہ دسنا ہے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دسنا ہے. میں پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آتا میں بغیر کسی سیاست تو بغیر کسی مقصد تو صرف اس انتشار کو ختم کرنا سے چونکہ ایک انتشار بڑی برادری کے بندے پھیلایا چونکہ اس کا بیان موجود ہے اس اگر مذمت اگر اس بیان دینا تو بعد بھی اس معافی منگی ہے بالکل اس معافی منگی ہے آئندہ واسطے اے جی کوئی حرکت کا بندہ نہ کرے. لہذا اس واسطے تمام برادریوں کو سب تو پہلے میں اپنی گجر برادری جڑے سارے سرکردہ لوگ ہیں میں انہوں کو آخسا کہ پراؤ تسی سامنے آ کر کے اس کے خلاف ایکشن کرو. آج سٹی مانسہرہ کے اندر سارے پرا ایک کی جم ہوئے اصل لوگوں کی کمزوری ہے یہ اصل کی گجر برادری جو سرکردہ لوگ ہیں اس پہ میں احترام کرتا ضروری ہے. جب ایک بندے نے برے الفاظ کہے چاہے اس کا تعلق سوشل میڈیا سے تھا لیکن اس نے کچھ ایسے الفاظ کیے کہ جو نامناسب تھے تو میں اوگی کا جو ہمارا گجر برادری کا صدر ہے اس کے ساتھ وہاں بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کے خلاف میں نے احتجاج کیا ہے. اور آج تک ہمارے جس طرح کے تعلق ہیں گجر برادری کے ساتھ اور سادات اکرام کی یہ تو پیر اور مرید کے تعلق ہے یہ تو بہت اچھے تعلق ہے علاقے کے اندر. ان تعلقات کو خراب کرنے کی یہ ایک ناکام کوشش ہے اور یہ انشاءاللہ اپنی کوشش کے اندر ناکام ہوگا. یہ ایک خاص مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ چاہے محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہو یا امام حسین کا زمانہ ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ ہو ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے سادات اکرام کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. تو بھائی سادات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی یاد حضرت فاطمہ سلام اللہ زہرا علیہ السلام کی اولاد میں جو پیدا ہوا ہے امام حضرت حسین کی جو اولاد ہے امام زین العابدین کی جو اولاد ہے وہ سادات ہے. آپ ذرا بات کو سمجھیں. آپ جب اس میں جمع کا صیغہ استعمال کریں گے تو آپ نعوذ باللہ من ذالک علماء کرام اس کے بارے میں فتوی دیں کہ اس نے جو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اس حوالے سے اس کا اسلام اس کا دین اس کا مذہب اس کا عقیدہ کہاں ہے. اس کا فتوی تو میں نہیں دے سکتا ہوں نا. یہ تو علماء کرام دیں گے یہ تو مفتیان اعظام دیں گے.